बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बरतानिया में रहने वाली एक 27-28 साल की लड़की, जिसका बेसिकली ताल्लुक कराची से है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 5 अफराद पर फैमिली है, एक जिसमें मियाँ बीवी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। उनमें से सबसे बड़ी औलाद ये लड़की की थी, मेहरुन्निसा। इन्होंने अपना नाम बताया कि जनाब ये अपने घर वालों की इकलौती बेटी है और इनके 2 छोटे भाई हैं। एक 15 साल का है और एक 18 साल का है। एक मैट्रिक में पढ़ता है, एक इंटर में पढ़ता है। और इन्होंने तकरीबन साल 1.5 साल पहले बरतानिया का स्टूडेंट वीजा हासिल किया और ये बरतानिया चली आती हैं। लेकिन इनके साथ इतना बड़ा वाकया होता है और ये वाकया करने वाला कोई और नहीं, एक 62 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी है, जो आज नहीं कई अरसा पहले पाकिस्तान से बरतानिया चला गया था। 62 साल का है। एक ऐसी उम्र में जब इंसान को अपनी आखिरत की परवाह होनी चाहिए, सारी जिंदगी क्या गुनाह किए उसकी परवाह होनी चाहिए। 62 साल की उम्र में जब ये बुजुर्गी की तरफ जा रहा है, मैं उसको जवान तो नहीं कह सकता ना 62 साल के शख्स को, जाहिर सी बात है नीम बुजुर्ग तो ये हो चुके हैं। अब इन्होंने इस 27 साल की लड़की के साथ इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती की है कि यकीन जानिए ये 27 साल की लड़की मेहरुन्निसा, मैंने अपना नाम बताया, मुझे नहीं पता कि इनका नाम सही है या दुरुस्त है, लेकिन जो उन्होंने नाम बताया मैं आपके सामने रख रहा हूं। गुलशन मेमार की रिहायशी है। इन्होंने कहा कि ना मैं अब यहां से आगे जा सकती हूं और ना ही यहां से मैं पीछे जा सकती हूं। इतना बड़ा जुल्म, और इसमें सिर्फ इस 27 साल की लड़की की लालच है और उस 62 साल के शख्स की बददियानती है। पूरा वाकया मैं आपको सुनाऊंगा। आपने कमेंट सेक्शन में इस वाकये के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। एक बात जहन में रखिएगा, बरतानिया में जब से इमिग्रेशन कवानीन की तब्दीली हुई है, नए इमिग्रेशन कवानीन आए, यकसर जो ना उन्होंने कवानीन को तब्दील कर दिया है। सबसे ज्यादा जो नजला गिर रहा है वो स्टूडेंट्स पर गिर रहा है, जो कि स्टूडेंट वीजे पर बरतानिया में। और ऑब्वियसली ये अमीर कबीर बड़े बाप की औलादे तो होती नहीं है, मुतवसत घराने से ताल्लुक रखते हैं ये लोग। वहां पर जाते हैं, फिर इनको स्टूडेंट की जो सेमेस्टर की फीसें वो भी भरनी होती हैं, अपना गुजर बसर भी करना होता है, चंद पैसे अपने मुल्क में वापस भी भेजने होते हैं। बहुत मुश्किल हालात होते हैं स्टूडेंट के, और लेकिन इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। इस मुकाबला करने के बजाय ये लालच का मुजाहरा आप करेंगे तो मेरी नजर में फिर इसी तरह के वाकयात होंगे। गौर से सुनिएगा जनाब। ये बताती हैं कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं स्टूडेंट वीजे पर बरतानिया आ गई थी। उन्होंने बताया कि जनाब हमारे जो घराना है वो गुलशन मेमार में रहता है, ज़्यादा अमीर घराना है नहीं, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। बड़े मतलब मेरे वालिदैन ने सारी जो जमा पूंजी थी वो एक छोटा सा 120 गज का घर ले लिया था, वहाँ पर रहते थे। मुझे पता था कि मेरे घर के हालात बेहतर नहीं हो सकते मेरे वालिद साहब की कमाई में, और मैं भी अगर कमाऊंगी। गुलशन मेमार आपने देखा है ये कराची से थोड़ा फासले पर है। अगर आपको कराची में पीसीएचएस पे, सदर पे, टावर पे, तारिक रोड पे अगर जॉब मिलती है ना, तो आपके 1.5-2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मेरी जिंदगी के हालात तो बेहतर नहीं हो सकेंगे। इस लड़की ने सोचा क्यों ना मैं स्टूडेंट वीजे पर बरतानिया चली जाती हूँ और वहां पर जाके अपनी नई जिंदगी के आगाज करूंगी, अपने भाइयों को बुला लूंगी, बेहतर हो जाएगी जिंदगी। उस वक्त जब इन्होंने स्टूडेंट वीजा लिया था, इनको नहीं पता था कि बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन इतने ज्यादा सख्त कर दिए जाएंगे। खैर ये बरतानिया आ जाती हैं, बरतानिया आके पढ़ना शुरू कर देती हैं और उसके बाद जो उनको पार्ट टाइम की जॉब होती है वो करना शुरू कर देती हैं। 2025 के अंदर बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन यकसर तब्दील होते हैं, सारी चीजें तब्दील हो जाती हैं। इनको अपने हालात से मुकाबला करना काफी मुश्किल लगने लग जाता है। ये जिस घर के अंदर बरतानिया में रह रही होती है, एक छोटा सा फ्लैट होता है, बहुत छोटा सा फ्लैट, और ये फ्लैट की मिल्कियत जो होती है ये उस 62 साला पाकिस्तानी की होती है। ये इसके अंदर 3 लड़कियां रह रही होती हैं, ये होती हैं, इनके साथ एक और मुल्क से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की होती है, वो भी स्टूडेंट वीजे पर होती है, वो भी यहाँ पर रह रही होती है, और एक और लड़की, यानी 3 लड़कियां आपस में मिलके इस अपार्टमेंट का रेंट भी शेयर कर रही थी, ग्रोसरी भी शेयर कर रही थी, दीगर मामला भी शेयर कर रही थी, और इनको पढ़ना भी होता था, इनको कहीं काम भी करना होता था। बड़े बड़े मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रही थी। और एक वक्त ऐसा आता था कि जनाब इन तीनों के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते थे। आपको पता है बरतानिया के अंदर जो स्टूडेंट वीजे पर जाते हैं ना, उनकी हालात बहुत मुश्किल होते हैं। अब तो ये फूड डिलीवरी और दीगर मामला भी बड़े मुश्किल कर दिए गए हैं इनके लिए। एक वक्त ऐसा आता था कि भाई चीखम चिल्ली होती थी कि भाई हम किराया आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, 20 दिन बाद दे देंगे। वो किराया देना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। और ये जो घर था ये एक 62 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी का था, जिसका रेस्टोरेंट भी था और इसने एक घर भी ऐसा लिया हुआ था जिसको ये स्टूडेंट्स को किराए पर दे देता था। मेरी नजर में यार बददियानत किस्म का इंसान था, नीयत अच्छी नहीं थी, नजर अच्छी नहीं थी, जब भी इसने इस लड़की को एक ऐसी ऑफर की जो कि यार हालात को देखते हुए अगर इंसान कोई ऑफर करता है ना, उसको पता है कि यार इसके हालात बुरे हैं,
یہ بڑی مشکل حالات سے زندگی گزار رہی ہے، یہ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرتی ہے، گھر والے جدی پشتی امیر نہیں ہیں، یہاں پر مشکلات کی زندگی گزار رہی ہے، کام مل نہیں رہا ہے، سیمسٹر کی فیس دینی ہے، کرایہ نکل نہیں رہا ہے، تو اس نے ایک کھیل کھیلا۔ اس نے بولا کہ بھائی تم اسٹوڈنٹ ویزے پر ہو، برطانیہ میں ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، آپ کا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے یہ کسی بھی وقت ریووک ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کیا، اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیمسٹر میں اپنی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کیا، آپ ایکسٹرا کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور یہ ہو بھی رہا تھا۔ اب اس لڑکی کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ بھائی تم کرایہ تو دے نہیں پاتی ہو، تم کام کر نہیں پاتی ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے، تم ایک کام کرو، مجھ سے شادی کر لو۔ اب یہ سوچئے بات، ایک بندے نے 62 سال کا ایک شخص جس کو اپنے گناہوں کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، جس کو اپنے بڑھاپے کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، جس کو اپنی آخرت کی پرواہ ہونی چاہیے تھی، وہ بڑھاپے کے اندر مطلب ایک ایسے خواب دیکھ رہا ہے کہ میں کیا آپ کو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس کی نیت کیا ہوگی۔ لڑکی اچھی ماشاءاللہ خوبصورت تھی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن خیر اس کے سامنے اس نے پروپوزل رکھ دیا اور اس نے کہا کہ بھائی ہم پراپر برٹش جیسے قانون کے مطابق شادی کریں گے، اس کے بعد تمہارا ILR کے لیے اپلائی کر دیں گے، تم اسپاؤس ویزے پہ کنورٹ ہو جاؤ گی، آج نہیں کل تمہیں ILR مل جائے گا، اس کے بعد جب تم سٹیزن شپ کی طرف آ جاؤ گی تو اللہ اللہ خیر سے اللہ پر تم بھائی اللہ کو جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس لڑکی کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یار 62 سال کا ہے، یہ کیا جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، مطلب کس طرح سے ایک ہوتا نا کہ انسان غلط استعمال کرے، آپ کا استحصال کرے، آپ کا استحصال کرنے والے بھرے پڑے ہیں بھائی۔ جو میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ساری پوری کمیونٹی کی بات نہیں کرتا میں، انڈیویجول بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نیا آئے اور اس کا استحصال کریں، ٹھیک ہے، کم پیسوں میں کام کرائیں، غلط جگہ پہ ایکوموڈیشن کروا دیں، محنت مزدوری کرائیں، اپنے اندر کی انا کو تسکین دینے کے لیے ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس لڑکی کے سامنے یہ پروپوزل رکھا گیا، اس لڑکی کے پاس ظاہر سی بات ہے کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے اپنے والدین تک کو یہ بات نہیں بتائی۔ اپنے گھر میں جو 2 بھائی ہیں اور ان کی کفالت بھی یہ کوشش کرتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کر لوں۔ اب اس نے شخص نے اس کو آفر کی کہ بھائی تم جب شادی کر لو گی تو تمہیں کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہیں ایک شیلٹر مل جائے گا، ٹھیک ہے، جو امیگریشن کے معاملات ہیں اس میں تمہارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، پھر تمہیں کام کرنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا، تمہیں یونیورسٹی اٹینڈ نہیں کرنی پڑے گی، سیمسٹر میں اٹینڈنس لگانی نہیں پڑے گی، بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ جب تمہاری ویزے کی تبدیلی ہو جائے گی نا، مطلب اسٹیٹس کی تبدیلی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہوا اور اس کی بات ہی سمجھ میں آنے لگی۔ جب انسان مجبوری میں ہوتا ہے نا تو بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ تیار ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے جو برطانوی قوانین کے مطابق انہوں نے آپس میں شادی کر لی اور انہوں نے نکاح بھی کیا۔ نکاح کیوں کیا ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، اگر آپ کسی کو بھی بھنک پڑے گی نا کہ آپ نے صرف برٹش قوانین کے مطابق شادی کی ہے تو آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، تو ہم اس کو نکاح بھی کریں گے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں، ساری کمیونٹی ہے، ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم نے باقاعدہ طور پر شادی کر لیا۔ اب اس لڑکی نے کہا کہ بھائی ایک 27 سال کی لڑکی 62 سالہ شخص کیسے کیوں شادی کرے گی؟ یہ اگر آپ پاکستانی کمیونٹی میں بولیں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ کیوں کی گئی ہے، آپ نے کیوں کی ہے، میں نے کیوں کی ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے کہا آپ لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، آپ کو اپنے پیپرز کے معاملات دیکھنے ہیں، ان کو زیر غور رکھو، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ آپ نے نکاح کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس نے اس کو اتنا ڈرایا، اتنا پریشان کرا کہ یار وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے مشورہ کیا نہیں اور اس نے جا کے اس سے نکاح بھی کر لی اور شادی بھی کر لی۔ اب یہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگ گئی۔ کچھ وقت گزرا، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے۔ اچھا اس شخص نے اس کو یہ لارا دیا تھا کہ آپ مجھے اچھے طریقے سے جانیے، میں آپ کو اچھے سے طریقے سے جانوں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جب آپ امیگریشن میں جائیں گے، آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ سے میرے حوالے سے 10 سوالات کی جائیں گے، مجھ سے آپ کے حوالے سے 10 سوالات کی جائیں گے، اور یہ انسان یاد تو کر نہیں سکتا، کریش کورس تو ہے نہیں۔ جب گزاریں گے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی، پسند ناپسند، ماں باپ، یہ وہ XYZ، ہر چیز آپ کو پتہ چل جائے گی۔ یہ بیوقوف بنتی چلی گئی۔ 3-4 مہینے گزر گئے اور اس 3-4 مہینے کے دوران ان کے درمیان وہ تعلق بھی ہو گیا جو کہ ایک میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ 6 مہینے گزر گئے، اس لڑکی نے کہا بھائی اب تو اپلائی کرو، آپ ہی اپلائی کرو گے، میں تو اپلائی نہیں کر سکتی، آپ اپلائی کرو گے۔ تو اس نے کہا بھائی میں تو اپلائی نہیں کر رہا، میں نے شادی کرنی تھی، میں نے شادی کر لی، اور میرے آلریڈی شادی ہوئی ہوئی تھی، اس سے علیحدگی ہوئی ہوئی ہے، تمہارے برابر ہے، تم سے تھوڑی میری چھوٹی بیٹی ہے، میں نے یہ اپلائی نہیں کرنا، تم نے رہنا ہے رہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں کرایہ دینے کی ٹینشن ہے، نہ تمہیں کھانے پینے کی ٹینشن ہے، نہ تمہیں دیگر معاملات کی ٹینشن ہے، لیکن میں اس چیز کو اپلائی نہیں کروں گا۔ ہاں آگے چل کے جب مجھے پتا چلے گا کہ تم واقعی میں میرے ساتھ لویل ہو۔ اس کو اپنے بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے تھی بھائی، مطلب آپ یہ سوچئے بڑھاپے کا سہارا بندے کی اولاد ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد میں اپنا بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ انہوں نے کسی اور کی اولاد کو شادی کر کے اپنے بڑھاپے کی سہارا بنانے کی کوشش کی، وہ بھی لالچی، یہ لڑکی بھی لالچی۔
اس کو لالچ نظر آیا بڑھاپے کا، ان کو نظر آیا کہ بھائی مجھے کہیں نہ کہیں پیپر مل جائیں گے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب مجھے پتا چل جائے گا نا کہ تم میرے ساتھ لائل ہو گئی ہو، تم میرے ساتھ واقعی میں زندگی گزارو گی، جب تک میری زندگی ہے تب تک تم میرے ساتھ ہوگی، تو میں تمہارے لیے اپلائی کر دوں گا. اور اگر تم نے جا کے کسی کو بھی شکایت کی تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہارے لیے ایک نا بدعنوانی والا ایک کیس ہو جائے گا کہ تم نے جان بوجھ کے یہ غلط طریقے سے شادی کی ہے. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ سیدھا سیدھا آپ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیتے ہیں. اب یہ لڑکی پریشانی کے عالم، اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اب بھی مجھے لارا دے رہا ہے، اب بھی مجھے کہانیاں سنا رہا ہے، ابھی بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ لائل ہو چکی ہو تب میں تمہارے ساتھ باقاعدہ طور پر تمہارے لیے جو ویزے کی اپلائی کروں. اب وہ اس کے لیے اپلائی بھی کر دے گا نا، اسپاؤس ویزے پر بھی آ جائے گی، تو آپ کو پتا ہے آئی ایل آر کتنے عرصے میں جا کے ملے گی، پھر آئی ایل آر کو چھوڑیے سٹیزن شپ کتنے عرصے میں آ کے ملے گی. یہ اس لڑکی کو یا تو کسی نے سمجھایا نہیں یا اس کو سمجھ نہیں آیا. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ مشکلات کا شکار، پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے 10 لوگوں سے بات کری ہوگی، لیکن اگر اس نے کہیں بھی جا کے یہ پرابلمٹک مطلب اپنی میرا اپنا نظریہ ہے، میں نہیں، کیونکہ میں اس سارے معاملات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں جو واقعات میرے سامنے آتے ہیں، جو مجھے بتائے جاتے ہیں، جو مجھے پتہ چلتے ہیں، میں واقعات ایجوکیشنل اور انفارمیشنل پرپس کی بنیاد پر آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں. یار دنیا کے اندر یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان تمام خبروں کو شیئر کرنے کا، واقعات کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کھول کے زندگی گزاری گا، کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن یہ ایک خالص ریلیشن ہوتا ہے جس میں کوئی بددیانتی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے. بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ بھی جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بھی خالص نہیں ہوتا، لیکن والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بنا کسی لالچ، مفاد اور خواہش پر ہوتا ہے. اب یہ پریشانی کے عالم میں، لیکن اس نے کہا کہ بھائی کوئی بھی آ کے اس طرح کی غلطی نہ کرے گا بھگتنا پڑے گا جس طرح سے بھی بھگت رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.